اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 71 یعنی 71 ہے۔ ہمارا صحافت کا سفر ابھی جاری ہے، اس میں کچھ ذاتی واقعات بھی آتے جا رہے ہیں، تو میں آج اپنے کچھ ذاتی واقعات کا ذکر کروں گا، جو ایک دلچسپ سلسلہ ہے یہ، تو شاید ایک آدھ قسط میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ میں محمد صلاح الدین صاحب کے ساتھ جسارت میں جب کام کر رہا تھا، اس دوران میں نے بتایا کہ تکبیر کا ڈکلیریشن لے چکے تھے اور میں کچھ کام کر رہا تھا، لیکن اس سے قبل میں نے صلاح الدین صاحب سے کہا کہ میں خدارت کالونی کے ایک بہت چھوٹے مکان میں رہتا ہوں، جو زیادہ سے زیادہ 1.5 کمرے کا مکان کہا جا سکتا ہے۔ میری ضروریات کے لحاظ سے مکان کم ہے، اگر آپ مجھے کوئی بڑا مکان دلا دیں کرائے کا تو میں اس میں چلا جاؤں گا، ذرا زیادہ سہولت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ تو صلاح الدین صاحب نے دوسرے یا تیسرے دن مجھ سے کہا کہ آپ سوسائٹی میں رہنا پسند کریں گے کیا؟ سوسائٹی سے مراد ہے PECHH سوسائٹی، جو خدارت کالونی کے آگے تھی۔ تو میں نے کہا وہاں کون پسند نہیں کرے گا رہنا؟ کہا اچھا میں دکھاؤں گا آپ کو۔ وہ لے کر گئے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں۔ سوسائٹی میں 200 گز کے بنگلے ہوتے تھے وہ، تو مجھے انہوں نے ایک مکان دکھایا جس کی پہلی اور دوسری منزل پر تو دفاتر تھے، تو تیسری منزل جسے آج کی زبان میں 2nd فلور کہا جاتا ہے، وہ دکھایا مجھے انہوں نے، اوپر کا حصہ۔ تو میں نے جا کر دیکھا، مجھے پسند آیا، میں نے کہا جی اچھی جگہ ہے، کم از کم خدارت کالونی کی چھوٹی جگہ سے تو میں بہتر رہوں گا یہاں۔ تو بڑے مزے سے کہہ لیں آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے پسند آنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ تو انہیں معلوم تھا کہ میں کتنے کام کرتا ہوں، کہ آپ تو گھر میں 4-6 گھنٹے 7 گھنٹے گزارتے ہوں گے، باقی آپ باہر رہتے ہیں۔ گھر کا تعلق ہوتا ہے خواتین سے، آپ خواتین کو لا کر دکھائیں، اس کے بعد اگر وہ پسند کریں تو آپ لے لیں یہ کرائے پر۔ تو میں نے پھر اپنی بیگم کو اور بچوں کو لے آ کر دکھایا، تو انہوں نے پسند کیا کہ ہم یہاں رہیں گے، حالانکہ وہ 2 منزل ہمیں اوپر چڑھنا پڑے گا۔ تو ہم نے پھر اس مکان میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں چلے گئے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر اس زمانے میں مالک مکان رہتے تھے، اور 1st فلور پر ایک دفتر قائم تھا جو صلاح الدین صاحب کے اس زمانے کے بہت اچھے دوست نصیر سلیمی صاحب کا تھا۔ تو خیر میں وہاں منتقل ہو گیا۔ وہاں منتقل ہونے کے بعد میری بیگم جو بہت عرصے سے بیمار تھیں، اور پھر اس کے بعد 4.25 مہینے اس میں رہنا پڑا ان کو جناح اسپتال میں۔ اس کے بعد ان کے آپریشن کا جب مرحلہ آیا تو وہی میرے دوست سرجن پروفیسر عبدالعزیز صاحب، انہوں نے مدد کی اور کارڈیو ویسکولر میں ان کا آپریشن ہو گیا۔ یہ 1981 کا زمانہ تھا، 81 کا۔ تو ان کا آپریشن وہاں اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گیا۔ اس آپریشن کی ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ اس پورے عرصے میں میری اہلیہ جو ہیں وہ اس قدر اپنی بیماری سے عاجز آ چکی تھی کہ وہ ہمیں تسلیاں دے رہی تھیں جب وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہی۔ ہم رو رہے ہیں اور وہ مسکراتی ہوئی گئیں، کہہ لیں کوئی بات نہیں، جتنی زندگی ہے تو رہ جائے گی، اور ورنہ ٹھیک ہے، میں تو جس حالت میں اس طرح زندگی گزار رہی ہوں تو چلی جاؤں گی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خیر وہ مسکراتی ہوئی گئیں آپریشن تھیٹر میں، اللہ کے فضل سے وہ دل کا آپریشن ان کا کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک بات جو میں بھول گیا صلاح الدین صاحب کے حوالے سے، کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کا کتنا خیال رکھا۔ وہ کہہ لیں خالی مردوں کے نہیں ہوتے حقوق، خواتین کے بھی مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے، تو خواتین پسند کریں تو مکان لیں آپ، ورنہ مت لیں۔ تو خیر آگے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب میرے والد صاحب مرحوم تقریباً 12 سال تک بستر مرگ کہنا چاہیے اس پر تھے، وہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فراش تھے۔ ان کے پیر جواب دے چکے تھے اور شوگر کے مریض تھے وہ، اس سے پہلے ان کا TB کا علاج ہو چکا تھا، تو کئی امراض میں مبتلا تھے، دل کا بھی ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے وہ۔ تو اس میں ایک بات اس وقت میں ذاتی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ مرحومہ نے 12 سے 14 سال ان کی جس طرح خدمت کی ہے،
میری نگاہ میں آج تک کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری باہر کی مصروفیات ترک کر دی کہ نہیں مجھے تو شوہر کو دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے۔ اور وہ بیڈ پیشنٹ تھے، یعنی بستر کے مریض تھے، بستر ہی پر ان کی ساری ضروریات پوری ہوتی تھی۔ آپ اندازہ کریں 12 سال تک بستر پر جو مریض ہو یا محدود کمرے میں، تو وہاں کے سوا ان کی اور کہیں بھی آمد و رفت نہیں تھی، اور میری والدہ نے پورا وقت گزارا ان کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین میں ایسی مثالیں بھی آپ کو کم ہی ملیں گی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیماری کے بعد، یعنی صحت یاب ہونے کے بعد میری بیوی جب ہاسپٹل سے واپس گھر آئی ہیں تو انہوں نے اپنی وہی رٹ لگانی شروع کر دی کہ میں نے کہا تھا کہ تم فلاں خاتون سے شادی کر لو تو میرا گھر سنبھال لیں گی۔ اب وہ ٹھیک ہو کر آ گئی، صحت یاب ہو گئی، وہ تو کہتی مرنے کے بعد ان سے شادی کر لینا۔ اب وہ اس وقت تو پہ دورائے پر تھا، جو دورائے پر جو ایک کالم میں لکھ رہا تھا، تو لیکن صحت یاب ہونے کے بعد بھی ان کا اصرار یہی تھا کہ نہیں، اب مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اب زیادہ کام نہ کریں، زیادہ وزن نہ اٹھائیں، زیادہ یہ نہ کریں، تو بس میں کہہ رہی ہوں آپ سے کہ یہ کر لیں۔ اب کوئی یقین کر سکتا تھا کہ خاتون ایک سوکن کو خود لے کر آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے پسند جو کیا وہی خاتون تھی جو میرے ساتھ اسکول میں کام کرتی تھی اور جو میرے ساتھ جسارت میں خواتین کے صفحے کی نگرانی کر رہی تھی۔ تو انہوں نے نامزد کر دیا باقاعدہ کہ میں اب کچھ نہیں سنتی اور ان سے شادی کر لیں۔ اب یہ ایسا سمجھ لیں، ان کی اس بات کا ایسا بھونچال آیا میرے خاندان میں کہ سارے حیران و ششدر کی کیا ہو گیا، یقین نہیں کر سکتا تھا کوئی۔ اب اسکول کی جو ساتھی خواتین تھیں وہ بھی یقین نہیں کرنے کے لیے تیار تھیں۔ تو ایک عجیب کشمکش سے ہم لوگ گزر رہے تھے کہ ادھر ان کا اصرار اور ادھر خاندان میں بہت زبردست قسم کے لوگوں نے میرے پر سارا الزام کہ جو بیگم کو چاقو دکھا کر اور ان کو راضی کیا، اس لیے وہ تیار ہوئی، ورنہ کون خوشی سے تیار ہوتی ہے۔ اب یہ بتا دوں میں کہ چاقو چھری کے سوا ہمارے خاندان میں دور دور تک کسی نے بندوق اور پستول نہیں دیکھا، تو اس لیے چاقو کو الزام لگایا، ورنہ کہتے پستول دکھا کر کیا۔ تو خیر یہ ایک ضمنی معاملہ تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف مجھ پر شکوک و شبہات تھے، دوسری طرف ان کا اصرار تھا کہ کریں شادی۔ اسکول کے ایک ٹیچر تو آخر تک میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مان لوں، انہیں پھر رات کو فون پر کافی دیر تک بات کرائی تو وہ کہنے لگی ایسی مثال ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ بہت حیران تھی۔ اب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ اب شروع ہو رہا ہے کہ میری کلاس اسکول صدر میں ہم استاد کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ تو ایک دن اسکول کے اسٹاف کو ہاتھ سے لکھا ہوا ایک دعوت نامہ ملا۔ اس سے پہلے وہی خاتون تھی، انہوں نے 1 مہینے کی چھٹی لی، پھر انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ سارا کام انجام دینے کے لیے ہاتھ سے دعوت نامہ لکھ کے اور سارے اساتذہ سے دستخط کرائے کہ فلاں تاریخ کو میری شادی آپ لوگ شریک ہوں۔ چلے لوگوں نے کہا بھائی خوشی کی بات ہے۔ تھوڑے دن گزرے ہوں گے، 2 4 6 دن یا ایک آدھ ہفتہ، ایک اور دعوت نامہ ان کو ملا، وہ میری طرف سے تھا کہ فلاں تاریخ کو آپ جو ہے میری شادی میں شریک ہوں، دوسری شادی میں۔ تو سالوں لوگ حیران تھے، پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ پہلا والا دعوت نامہ اور یہ دعوت نامہ ایک ہی ہے اور ایک ہی شادی ہے یہ۔ تو اور زیادہ حیرت بھی اور خوشی بھی، یہ سارے جذبات۔ اب اس پہ بتانے کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ میرا خاندان، میں اجمیر یا راجپوتانہ کا آدمی، برادری سسٹم ہمارے یہاں، تو میرے خاندان نے تو ہرگز پسند نہیں کیا اس کو، میرے والدین نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ والدین کا کہنا یہ تھا کہ ایک پر دوسری لانے کا کوئی جواز نہیں ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی نہیں ہوتی، تم برادری سے باہر کر رہے ہو۔ تو یہ 2 ان کے جو اعتراضات تھے میرے والد کے، اور اس کی وجہ سے خاندان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوا، کوئی شریک ہو، دور دور تک کوئی رشتہ دار شریک نہیں ہوا۔ صرف میری فرسٹ وائف، پہلی بیوی، میرے 3 بچوں میں سے 2 بچے، باقی ہمارے دوست احباب، اسکول کے تقریباً سارے اساتذہ، اس لیے کہ دولہا اور دلہن دونوں جو ہیں اس اسکول سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ شریک ہوئے، اور دلہن کے خاندان کے بیشتر افراد، بہت زیادہ لوگ وہ شریک ہوئے۔ انہیں بھی فون کے ذریعے زبانی طور پر دعوت نامے دیے، کارڈ وارڈ نہیں چھپے تھے اس کے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوا میرا شادی کا۔ اب آئیے آپ کہ والدین کی ناپسندیدگی جو تھی
اس کی ایک وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ مطلب کہ برادری سے باہر کا مسئلہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میری پہلی بیوی جو تھی وہ میری والدہ کے خاندان میں تھی، قریبی تعلق تھا، یعنی اس خاندان کی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اب خاندان کی ایک خاتون جو ہے یعنی میری والدہ وہ کیسے پسند کریں گی۔ اس کے علاوہ میری جو سسرال پہلی والی تھی، انہوں نے تو باقاعدہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ سینے پہ بلکہ خنجر رکھ کے اور اجازت لیے ہماری بیٹی سے، جبکہ بیٹی جو ہے وہ خود جس طرح شادی کرا رہی تھی، اب کسی کو یقین نہیں آئے گا، بڑا دلچسپ معاملہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے اس طرح لے گئیں دولہا بنا کر جیسے بیٹے کو لے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جب گئے شادی کے لیے، العروس گارڈن تھا یہاں گلشن اقبال میں، حال تھا شادی حال، وہاں ہماری شادی ہوئی، تو وہ ایک عجیب سما تھا کہ پہلی بیگم بہت خوش، بچے دو ہمارے ساتھ، بڑے بیٹے کو پسند نہیں تھا معاملہ تو وہ شریک نہیں ہوا تھا، تو ہم گھر کے افراد تھے یہ۔ اس میں ایک اور دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ صلاح الدین صاحب مرحوم شہید، وہ ان کا ایک اصول شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کارکن ہو ان کے ادارے کا، اس کی شادی بیاہ ہو، موت میت کا کوئی معاملہ ہو، وہ حاضر ضرور ہوتے تھے۔ اتفاق سے شادی والے دن بھی وہ لاہور سے آئے تھے، ایئرپورٹ سے سیدھے العروس ہال پہنچے تھے۔ وہ جو طریقہ مبارک وغیرہ دی انہوں نے، کھانا وانا تو نہیں کھایا اس لیے کہ تھکے ہوئے تھے، وہ گھر چلے گئے۔ تو صلاح الدین صاحب شہید بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ اب اس میں ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ یہ جو ہمارے خاندان میں جس طرح ناراضگی کا اظہار ہو، میرا ایک بائیکاٹ کیا گیا، پوری برادری نے کافی عرصے تک مجھے شادی بیاہ میں شریک نہیں ہونے دے، دعوت ہی نہیں دیتے تھے، مجھ سے کام لے لیتے تھے لیکن دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو خیر یہ ایک تو یہ معاملہ تھا کہ مجھے میرا بائیکاٹ کیا ہوا تھا پورے خاندان نے۔ لیکن دوسری بات میں بتاؤں کہ میرے والد اور والدہ جو سخت ناراض تھے شادی سے، 2-4 دن میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی پہلی بہو نے جو فیصلہ کیا ہے وہ خاندان کے لیے بہترین فیصلہ ہے۔ اس کے بعد تو اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش رہے، میری دوسری بیوی سے بھی، کہ بڑے مزے سے باتیں کرتے، ہدایات دیتے تھے، اور اس لیے کہ انہوں نے پورے خاندان کو سنبھال لیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ادھر یہ ہوئے، دوسری طرف جو حیدرآباد میں جو پہلی سسرال والے لوگ تھے، شروع میں تو وہ ناراض تھے اور ان کی ناراضگی زیادہ عرصے تک رہی، لیکن جب انہوں نے گھر میں دیکھا اور یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی بھی آرام میں ہے اور خوش ہے، تو انہوں نے پھر وہ اپنی ناراضی دور کی۔ پھر ہوا یہ کہ ان کے لیے دونوں میری جو بیویاں تھیں وہ دونوں بیٹیاں تھیں، بالکل بیٹیوں جیسا سلوک کرتے تھے وہ دونوں کے ساتھ۔ تو میرے لیے بڑی خوشی کا ایک سبب تھا کہ میرا گھر بھی بس رہا ہے، گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی جاری ہے، والد صاحب کی خدمت میں والدہ مصروف تھیں، بیوی بیمار تھی، تو اس طرح ہمارا گھر بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت گزارا ان دونوں بیگمات نے، ایک ہی گھر میں 27 سال گزارے ہیں انہوں نے دونوں نے۔ چھوٹی موٹی چپقلش تو کہتے ہیں، برتن جہاں ہوتے ہیں کڑکتے ہیں تھوڑے سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بڑا ایسا واقعہ، حادثہ یا کچھ اور قصہ نہیں ہوا کہ جس سے بدمزگی ہوتی اور ہمارا خاندان انتشار کا شکار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنی مرحومہ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو درجات نصیب کرے، اور جو اس وقت ساتھ ہیں ان کی زندگی کی دعائیں کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے، میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں ہوتی گھر میں تو شاید میں بھی ان کے صدمے سے بہت جلدی دنیا سے چلا جاتا۔ میرے اس گفتگو کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ پیغام انسانیت کا پیغام ہے، ہمدردی کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے۔ اس میں کسی سے نفرت کا کوئی تصور نہیں ہے میرے نزدیک۔ جن سیاستدانوں اور حکمرانوں کے خلاف میں بولتا ہوں وہ بھی صرف عوام، 22 کروڑ عوام کی محبت میں بولتا ہوں میں۔ جو نااہل لوگ ہیں، اتنا ملک کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی تو مخالفت کرتا رہوں، باقی بشرط زندگی باقی۔